نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کا ایک اصول ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ قرآن پاک کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی بھی خبر لائے تو اسے اچھی طرح بندہ چیک کر لے کہ کہیں وہ آدمی آپ کے ساتھ غلط بیانی تو نہیں کر رہا، کہ آپ اس کی بات سن کر کوئی ایسا قدم اٹھا لو جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پشیمانی ہو، شرمندگی ہو۔ تو ناظرین، کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو موصول ہوئی، جیسا کہ آپ حضرات پلے لسٹ میں بھی دیکھ لیں گے، یہ ایک رد عمل کے طور پر بنائی گئی ہے۔ مستقلاً اس پوسٹ کے اوپر اس ویڈیو بنانا کو ہم ایسی باتیں کرنے کے قائل ہیں اور نہ ہم کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک ویڈیو موصول ہوئی، اس کے رد عمل میں میں نے آپ حضرات کو یہ ویڈیو جوابی ویڈیو بنانی پڑ گئی۔ بات یہ ہے، سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کے اوپر جاتے ہیں، سب سے پہلے اس پوسٹ کا پوسٹ مارٹم کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اوپر دیکھیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، آپ حضرات یہ دیکھیں، حسام الحرمین، علماء حرمین محترمین کا مبارک فتویٰ، ٹھیک ہے نا، یہ فتویٰ مبارک ہے یا جھوٹا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اپنے وقت پر انشاءاللہ ہم وہ ضرور آپ حضرات کے گوش و گزار کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ آپ اس بات پر نظر دوڑائیں، اس کے مؤلف مفتی عامر رضا خان مفتری تھے سب سے بڑے، یعنی کہ باتیں بنانے، جھوٹ بولنا، کوئی ان سے سیکھے، جھوٹ بولنے کا فن تھا ان کو حد درجے کا، ٹھیک ہے۔ تو فاضل بریلوی، تو اردو ترجمہ کرنے والے ہی ان کے جانشین، ٹھیک ہے نا، مولانا حسنین رضا خان، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تو چلیں، سب سے پہلے یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، عربی بھی انہی کی، اور انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو پورا پیج بھی دکھاؤں گا۔ ہم نے یہ پوسٹ بنائی کہ ہو سکتا ہے کسی کو خدا خوفی رکھنے والے کو شاید ہماری بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے اوپر جو احتیاطی کلمات تھے، مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ پوسٹ صرف بریلوی مسلک کے مناظرین کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے عوام کے لیے یہ پوسٹ نہیں بنائی، یہ صرف مناظرین کے لیے، کیونکہ عوام تو بیچاری اپنے ایمان کی، اپنے عقائد کی، جو اسلامی عقائد ہیں ان کی فکر کرے، باقی عوام کو بیچاری کو اپنے روزمرہ امور سے فرصت نہیں ملتی، وہ ان تحقیقات میں پڑے۔ تو اس لیے علماء دیوبند کا مسلک، مشرب ہمیشہ یہی رہا ہے کہ حتی الامکان اختلافات سے قوم کو، عوام کو دور رکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح، سچی اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ لیکن جن لوگوں کا کام دن رات فتنہ پھیلانا، دن رات لوگوں کے اندر فتنہ فساد برپا کرنا اور لوگوں کو شیطانی راہ پر چلانا، لوگوں کو سنت کی بجائے بدعات کا رخ دینا، تو لہذا ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کے ساتھ امت کو رہنمائی ملے، امت کو جنت کا راستہ ملے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جو آپ علیہ السلام کے بقول ایک حدیث کہ جو جہنم کے کتے بننے والا کام ہو، جہنم کے
گڑھوں کی طرف پہنچانے والا کام ہو تو شیطانی لوگ ہمیشہ وہ کرتے ہیں۔ تو خیر، تو میں آتا ہوں اپنی اصل بات کی طرف۔ حسام الحرمین، یہ صفحہ نمبر 87، 87 نمبر صفحہ۔ یہاں پر دیکھیں، جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، بلکہ ہر جانور اور ہر چوپائے کو حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 87 کا میں آپ کو اصل صفحہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے آگے پیچھے سے عبارت چھپائی، تو چھپانے کا مقصد کیا تھا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم اس پوسٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جو ہمارے ایک دوست ابو اسامہ صاحب کی طرف سے جو ہے وہ گئی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے اوپر محبت رسول کی چادر اوڑھنے والوں کی گستاخیاں۔ اس عبارت پر فتویٰ کفر لگانے میں عرب و عجم کے علماء اور بریلوی اکابرین بھی متفق ہیں، یعنی کہ جو فتویٰ لگا ہے وہ اس عبارت پر لگا ہے۔ پوری بریلوی ذریت کو چیلنج ہے کہ احمد رضا کو کفر اور گستاخی کی اس دلدل سے انکار کر دکھاؤ۔ احمد رضا خان بریلوی پیشوا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اقدس کی بدترین گستاخی۔ ٹھیک ہے، یہ نیچے ترجمہ بھی ہم نے اوپر سے لیا، آپ کو میں نے ترجمہ بھی دکھا دیا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، بلکہ ہر جانور اور ہر چارپائے کو حاصل ہے۔ استغفر اللہ۔ نوٹ: ترجمہ غلط ہونے کی صورت میں لعنت بریلوی مولویوں کو کرنا، کیونکہ ترجمہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ آپ عربی عبارت دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ جب کوئی ان کا مائی کا لال سامنے آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی، اور ضرور بات ہوگی کہ عربی عبارت کا آیا یہ ترجمہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ خیر، اگر یہ عبارت حسام الحرمین میں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو میں بریلوی مسلک قبول کر لوں گا۔ ٹھیک، نوٹ: یہ پوسٹ احمد رضا کی طبیعت اور اصولوں کے مطابق بنائی گئی ہے۔ یہ ہم نے بات کیوں کی، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہم وضاحت کر دیتے ہیں، کیونکہ احمد رضا کا طریقہ کار یہ تھا، اس کے بواسیر اس کے اپنے منہ کے اوپر ہوتی تھی، اس کے اپنے منہ میں جو ہے خارش ہوتی تھی، اور اللہ کو گالیاں دینے کی مثال کے طور پر جس طرح فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو مفعول، مخنث، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے دوسروں کا نام لے کر اتنی گالیاں دی، اور اس طرح ہدایہ کے بخشش کے اندر حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گالیاں دیں، اور اسی طرح جو ہے قرآن کے اوپر جو ہے بے ادبی کے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر خود کفر کے اور بے ادبی کے فتوے لگائے، گستاخی کے فتوے لگائے، لیکن خارش اس کی اپنے ہوتی تھی احمد رضا کو، لیکن یہ نام دوسروں کا لیتا تھا، تو لہٰذا اسی جو ہے بدماشی کا ایک جو ہے سلسلہ اس نے یہاں پر بھی رکھا۔ صفحہ نمبر 87 ہے، اس نے یہ کہا کہ جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا ہر بچے اور ہر پاگل، بلکہ ہر جانور اور ہر چارپائے کو حاصل ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے اصل صفحے کی طرف لے کر چلتا ہوں، اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، وہی صفحہ نمبر 87، یہ اوپر دیکھیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر دیکھیں، یہ جناب من محترم جھوٹ کا اور کذب کا بہت بڑا پلندہ جو ہے احمد رضا، یہ کہہ رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، اس نے ایک چھوٹی سی رسالیہ تصنیف کی، 4 ورق کی بھی نہیں ہے، اس میں تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، بلکہ ہر جانور، ہر چوپائے کو حاصل ہے۔ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، دیکھیں جی، جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، بلکہ ہر جانور، ہر چوپائے کو حاصل ہے۔ اب اس نے نام کس کا لیا؟ مولانا تھانی صاحب کا، کہ مولانا اشرف علی تھانی صاحب نے یوں فرمایا ہے کہ جیسا علم رسول اللہ کو ایسا ہر بچے اور ہر پاگل، ٹھیک ہے نا، کو حاصل ہے۔ یہ کتاب وہی جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی ہے۔ اب ہمارا سوال یہ تھا کہ بھئی یہ والا جملہ جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا ہر بچے پاگل کو ہے، تو یہ بتاؤ یہ جملہ حفظ الایمان میں کس جگہ پر ہے؟ ہمیں اس حفظ الایمان کا جس طرح ہم نے یہ والی پوسٹ بنائی، جس طرح ہم نے یہ والا جو ہے وہ صفحہ بنایا، تو اسی طرح
آگے پیچھے سے عبارت جو ہے بالکل حذف کر کے ختم کر کے حفظ الایمان کے اندر سے وہ پیج سامنے لگاؤ، اس کا ٹائٹل لگاؤ، ٹائٹل لگانے کے بعد جو ہے یہی جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا ہر بچے کو ہے، جیسا کا لفظ بھی ہو ایسا کا لفظ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دکھایا جائے، اگر دکھا دیا جائے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہم جھوٹے، واقعی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے گستاخی کی ہے، اور اگر نہ دکھایا جائے تو پھر ثابت ہو گیا کہ یہ خارش، یہ کیڑا، یہ احمد رضا کو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گالیاں دیتا تھا، کبھی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا تھا، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دیتا تھا۔ تو لہٰذا گالیاں دینے والا کیڑا احمد رضا کو تھا، نہ کہ علماء دیوبند کو۔ تو لہٰذا اب بجائے اس کے کہ ہمیں حفظ الایمان سے وہ پیج دکھایا جاتا تو نہیں دکھایا، کیوں؟ وجہ یہی تھی نا کہ پتہ تھا کہ احمد رضا نے بکواس کی ہے، احمد رضا نے نام دوسروں کا لیا ہے، خارش احمد رضا کو خود کو تھی، لہٰذا اس کی ذاتی خارش کو جو ہے وہ دوسروں کے جو ہے ظاہر ہے سر پر تھوپنے کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا اس کے جواب میں اگر کسی مائی کے لال میں اگر کسی جو ہے اگر کوئی واقعتاً احمد رضا کو ایک امین، ایک شریف، ایک دیانتدار شخص سمجھتا ہے تو لہذا ہمیں حفظ الایمان سے وہ عبارت دکھا دی جائے اور نشاندہی کی جائے، اسی طرح جس طرح ہم نے کی ہے، آگے پیچھے سے عبارت جو ہے بالکل حذف کر کے ختم کر کے، اسی طرح ہم نے اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی، ہم نے صرف آگے پیچھے سے عبارت کو کاٹا کہ ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آیا یہ عبارت ہے کس کی، یہ جملہ ہے کس کا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جملہ، یہ بکواس، یہ بغیرتی، یہ گالی جو اس نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کا نام لے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، نام کس کا لیا؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ اسی طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اصل گالی احمد رضا نے دی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دی، یہ احمد رضا کی بکواس ہے، یہ احمد رضا کو خارش ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ہم آئیں بائیں شائیں کچھ بھی نہیں سنتے، ایسے ہی سب سے پہلے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں چیلنج دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی آمنے سامنے آ کر بات کرو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر آمنے سامنے کسی کو بات کرنے کی بھی خواہش ہے تو صرف ہماری وہ کتاب اٹھا لائے اور ہمیں آ کر یہ ساتھ حسام الحرمین بھی رکھے، ہماری یہ پوسٹ رکھے، اس کے مقابلے میں ہماری یہ ایک کتاب اٹھا لائے اور آ کر ہمیں دکھا دے کہ ہاں بھئی یہ ہے، اس کے بعد ہمارا مناظرہ ختم، ہم جھوٹے وہ سچے، وگرنہ احمد رضا کی قبر کے اوپر ان کو پیشاب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور احمد رضا کو لعنت بھیجنی پڑے گی، اور احمد رضا کو انہیں اپنی زبان سے اپنے جو ہے لیٹر پیڈ کے اوپر کہنا پڑے گا کہ واقعتاً احمد رضا کی یہ بکواس تھی، یہ اس کے اپنے منہ کے اندر خارش ہو رہی تھی، یہ اس کی اپنی بکواس تھی جو اس کے اپنے خارش ہو رہی تھی، اس نے دوسروں کا نام لیا اور تھوپ کس پر دیا؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پر۔ تو لہٰذا جو لوگ جتنے گھٹیا الفاظ علماء دیوبند کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ہم جواباً کہتے ہیں اس سے بھی ڈبل، 2 سے 4 سے 5 سے 10 سے ضرب دے کر ہماری طرف سے قبول کر لو، قبول کرنے کے بعد جو ہے احمد رضا کی قبر کے اوپر جو ہے وہ پیشاب کرو، اور قیامت کی صبح تک احمد رضا کے اس قرضے کو صاف کرنے کی کوشش کرو کہ واقعتاً احمد رضا سے یہ بھول نہیں ہوئی بلکہ اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے، اس نے جان بوجھ کر جو ہے یہ کام کیا ہے، اور اس کا یہ صرف اس میں نہیں، یہی کام اس نے اس عبارت کے اندر 4 عبارتوں میں کام کیا ہے، جس کو آج بریلوی جو ہے انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر بھی کبھی بات کر لیں گے، آج اس فتوے کو بریلوی بھی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور وہ اس بات کے اور پچھلے دنوں سید اسد نے بھی 3 عبارتیں لکھی، اور ان کے معرفت نامی کتاب ہے اس کے اندر بھی 3، انشاءاللہ اس کے اوپر پوری وہ آ جائے گی، بات آ جائے گی کہ آج کے بریلوی بھی اس کو جوتے کی نوک پر اس فتوے کو رکھتے ہیں اور اس فتوے سے بالکل بھی متفق نہیں ہیں۔ تو لہٰذا تو بریلویوں، جس طرح آپ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر بغیر جو ہے یعنی کہ الفاظ کی وضاحت کے بغیر صرف اپنے
عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ احمد رضا کی بکواس تھی، احمد رضا کا جھوٹ تھا، احمد رضا کا فریب تھا۔ اس نے جو ہے عبارتیں سب سے پہلے 4 نہیں 3 تھی آپ کے بقول، ٹھیک ہے نا، کتنے مولوی کافر ہوئے، اس کے اوپر تو پورا مناظرہ بھی ہے۔ تو مولانا وسیم صاحب نے جو ہے اس کے اوپر مناظرہ کیا تھا، اور ان کی ایسی بینڈ بجائی تھی، 1 گھنٹے تقریباً 8-10 منٹ کا مناظرہ ہے، اور ایسی بینڈ بجائی کہ یہ احمد رضا کا بالکل بھی دفاع حسام الحرمین کا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب بھی کسی مائی کے لال کے اندر جو ہے حسام الحرمین کے اوپر گفتگو کرنے کا دم خم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی قیامت تک نہیں ہوگا۔ تو فی الحال میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو فراڈ ہے، یہ جو جھوٹ بول کر دوسروں کا نام لے کر احمد رضا کو خارش ہوتی تھی، خود اب اس کے اپنے پیٹ میں خارش ہوتی تھی، تو لہٰذا یہ احمد رضا کو خارش ہوتی تھی، اور احمد رضا خود گستاخ تھا، خود بے ایمان تھا، نام کس کا؟ دوسروں کا لیتا تھا۔ او بھائی، کسی کا نام لے کر کوئی بھی گالیاں دیتے رہو تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ پاک صاف ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو گالی دے گا، جو بکواس کرے گا، تو اس کا جو ہے ذمہ دار وہ خود ہوگا، لہذا اس گستاخی کا، اس بے غیرتی کا ذمہ دار بھی احمد رضا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں پھر دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق، بے غیرت، بدبخت، کمینہ انسان آپ کے پاس کوئی بھی خبر لائے تو اس کی تحقیق ضرور کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح احمد رضا نے آپ کے پاس حسام الحرمین کی شکل میں جو ہے یہ بکواس، یہ جھوٹ، یہ تہمت، یہ افطرا، ٹھیک ہے نا، یہ مفتی نہیں مفتری تھا، مفتری، یہ تو اس کو مفتی لکھتے ہیں، یہ مفتری تھا احمد رضا، اپنی باتیں یہ بہروپیہ تھا، اپنی طرف سے باتیں نکالتا تھا، انگریزی جھنڈ تھا۔ تو لہٰذا مہربانی کر کے احمد رضا کی جو ہے یہ جو اس نے تہمت لگائی ہے، ہماری کس کتاب میں ہے، اسی طرح پوسٹ بنائی جائے، آگے پیچھے سے عبارت کو حذف کیا جائے اور دکھایا جائے کہ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا جیسا علم، جیسا کا لفظ بھی ہو، ایسا کا لفظ بھی ہو، مکمل تشبیہ کے الفاظ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اس کے بعد باقی انشاءاللہ اگر دیکھتے ہیں کہ کون سا آدمی اس کے اوپر آتا ہے، وگرنہ پھر ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل جانوروں سے تشبیہ دینا، اور بلکہ ہم نے اس کے اوپر کئی ویڈیوز بنائی بھی ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ لنک دے دوں گا نیچے، تو آپ حضرات دیکھ لیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔